جی ناظرین، اس وقت مدرسہ نصرت الاسلام میں جو اجلاس جاری ہے، اہم اجلاس جاری تھا دینی مشاورتی کونسل کے زیر اہتمام، جس کے چیئرمین محترم مولانا عطا اللہ شہاب صاحب ہیں۔ اور اس اجلاس میں مولانا قاضی نثار احمد صاحب، امیر تنظیم اہل سنت والجماعت گلگت بلتستان سمیت مولانا مفتی رضوان صاحب، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین مولانا سلطان رئیس صاحب، سابق ممبر جی بی اسمبلی حمایت اللہ خان صاحب سمیت درجنوں علماء کرام اور مفتیان اعظام نے شرکت کی، اور رمضان مبارک کے حوالے سے جو معمولات ہیں اس حوالے سے گفت و شنید ہوئی، اور اس حوالے سے جو اہم فیصلے ہوئے ہیں SOP کے مطابق عبادات اور تراویح کے معاملات جاری رکھے جائیں گے یا نہیں، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے بات کریں گے محترم جناب عطا اللہ شہاب صاحب سے۔ سب سے پہلے تو ہم جو علماء کرام یہاں پہ تھے قاضی صاحب کے ادارے میں، قاضی نثار صاحب کے، یہ جو کرونا وائرس کی شکل میں ایک وبا پوری دنیا پہ مسلط ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے حضرات علماء کرام نے دعا کی۔ عالم انسانیت اس مخمصے میں ہے، عالم اسلام اس کی لپیٹ میں ہے، اور پاکستان کے مسلمان اور پورا گلگت بلتستان اس کی لپیٹ میں ہے۔ تو سب سے پہلے اس کورونا وائرس سے چھٹکارے کے لیے ہم نے دعا کی، اور سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم یعنی اجتماعی طور پر فریاد کریں اور اپنے اجتماعی اور انفرادی گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں کہ یا اللہ تو ہم پر کرم فرما۔ یہ بات پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو پاکستان کی سطح پر صدر پاکستان محترم جناب عارف علوی صاحب نے کچھ دن قبل حضرات علماء کرام کے ساتھ گفتگو کی، جس میں جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب کی سربراہی میں وہاں ایک بڑا اجلاس ہوا۔ اسی طرح پنڈی اسلام آباد کے تقریباً 50 سے زائد علماء کرام کا حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب کی سربراہی میں نشست ہوئی۔ اس میں یہ بات طے ہو گئی ہے، جو ریاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو چیزیں طے ہو گئی ہے، جو SOP طے ہو گئی ہے، اس پر ان علماء کرام نے بھی اتفاق کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے غریبوں کو ریلیف دے رہی ہے، جس طریقے سے متاثرہ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے، اسی طریقے سے گلگت بلتستان کے اندر مساجد میں جو عبادت گاہیں ہیں جو رمضان میں کھلیں گی، تو وہاں پر یعنی واک تھرو گیٹ کا اہتمام کرے جو کر سکتی ہے، اسی طریقے سے سینیٹائزر لگائیں، ماسک فراہم کریں، وہاں پر اسپرے کا انتظام کریں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ بہرحال جو ہمارے اکابر نے ملکی سطح پر جو چیزیں انہوں نے اتفاق کیا ہے، اس پر گلگت بلتستان کے آج کے علماء کے اجلاس میں بھی تمام جماعتوں کے سربراہان تھے، دینی جماعتوں کے، انہوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگر ہم آپس میں مشاورت والا سلسلہ ہو، حکومت اور ریاستی جو ادارے ہیں ان کے اور علماء کے بیچ جو ہے یہ مشاورت کا سلسلہ جائے، تو جو کوئی اگر کہیں کمزوری یا کوئی انتظامی حوالے سے کوئی کمزوری آ بھی جاتی ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جلد ہم اس کو بھی بہتر کر سکیں گے۔ آج نصرت الاسلام کے اندر جو گلگت بلتستان کے جیت علماء کرام کا اور تمام مذہبی جماعتوں کا اجلاس آج منعقد ہوا، اس میں گزشتہ طور پہ جو فیصلہ جات ملکی سطح پہ علماء کرام کی جانب سے سامنے آئے، ان تمام تر فیصلہ جات کی تائید کی گئی، اور ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں جو ماحول کے تناسب سے، کچھ ایسی چیزیں جو کراچی کے لحاظ سے اس کے اندر مینشن تھی، ان کو گلگت بلتستان کے اوپر امپوز کر کے لوگوں کو مصائب کا شکار نہیں بنایا جائے گا۔ دوسری بات، یہاں گلگت بلتستان میں یا پھر پاکستان کے اندر جس طرح سعودیہ کو مثال لیا جا رہا ہے، وہاں تراویح انہوں نے ہاف کر دی، 10 رکعت کر دی، یا پھر اور معاملات یہاں پہ چھیڑی جا رہی ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر قرآن پاک کا جو سنانے کا اہتمام ہوتا تھا تراویحوں میں، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہی ہوگی، اور ہر مسجد میں ہوگی، سوشل ڈسٹینس اور دیگر معاملات کو مد نظر رکھ کے ہوگی، اور ہر مسجد میں باقاعدہ طور پہ تکمیل قرآن کیا جائے گا، یعنی مکمل قرآن نماز تراویح میں انشاءاللہ سنایا جائے گا۔ کیسے علماء کرام نے آج متفقہ طور پر یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ مرکزی علماء کرام نے جیسا اب تک کہ عثمانی صاحب وغیرہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد ناردرن ایریا میں بھی گلگت بلتستان میں بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ تبلیغی ساتھی ہمارے کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں اس وقت محصور ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی مجبور ہے،
اس لیے حکومت وقت سے ہم گزارش کریں گے خاص طور پر گلگت بلتستان حکومت سے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کو لانے کے لیے فوری طور پر بندوبست کیا جائے، چونکہ ہمارے ساتھی ہم سے رابطے میں ہیں اور وہاں اس وقت وہ کھانے پینے میں بڑے دشواری کے جناب علی مسائل سامنے ہیں۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا گلگت بلتستان کے چیف منسٹر سے اور فیڈرل وفاقی وزیر امور کشمیر سے کہ فوری طور پر ہمارے گلگت بلتستان کے تبلیغی ساتھی جو اس وقت کراچی میں اور لاہور میں، پنڈی میں، بٹیا میں محصور ہے، ان کو فوری طور پر گلگت بلتستان لانے کا بندوبست کیا جائے۔